پیاری ویورز، جیسا کہ آپ نے دیکھا میں نے نماز پڑھی، اب میں یہ ایک تسبیح پڑھوں گی بسم اللہ شریف کی، یہ 33 کا دانہ ہے، اور اس کے بعد پھر میں تسبیح فاطمہ پڑھوں گی، اور اس کے بعد میں پھر کلمہ پڑھوں گی انشاءاللہ، پھر اپنی جو اذکار ہے وہ پڑھوں گی، قرآن کی تلاوت پڑھوں گی۔ میں اصل میں نماز کا بھی انتظار کر رہی ہوں، جو بندہ نماز کا انتظار کرتا ہے نماز اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ پیارے پیارے ویورز، اللہ تعالیٰ سب کے لیے یہ قبول اور منظور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر بھی انشاءاللہ درود شریف تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول اور منظور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ میں نے رکھ دی ہے اس لیے کہ بعض دفعہ روتے ہوئے آنسو نکلتے ہیں، اور پھر دیکھیں میں اپنا اس وقت میں اپنا بلڈ پریشر بھی چیک کرتی ہوں، آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس وقت میرا بلڈ پریشر کتنا ہے۔ پھر میں انشاءاللہ فجر پڑھوں گی، اس کے بعد پھر اذانیں شروع ہو جائیں گی، فجر کی اذانیں شروع ہو جائیں گی، اور بچے میری، ایک بیٹی میری جاگ رہی ہے، بیٹا بھی جاگ رہا ہے، اور جو باقی بچیاں جو ہے نا وہ پھر نماز کے لیے اٹھ کے نماز قائم کر لیتی ہیں۔ بس اب دعا کریں کہ بچوں کے نصیب اچھے ہوں، ظالموں سے اللہ بچائے رکھے ان کو، کل بچوں کو ظالموں سے بچائے رکھے۔ بسم اللہ۔ ہاتھ ایسے کھلا رکھنا پڑتا ہے، ایسے بلڈ پریشر چیک کرتے ہوئے کھلا ہاتھ رکھتے ہیں، اور اس طرح کیونکہ ویورس یہ دیکھیں، بی پی میرا ہائی ہے 146 اور 88 ہے، اور وہ پلس میرا 96 ہے، وہ 146 جو ہے 120 ہونا چاہیے، اور 88 جو ہے نا یہ 80 ہونا چاہیے، اور پلس جو ہے نا یہ 77 ہونا چاہیے۔ ابھی میں نے صرف وہ دوائی لی ہے، اس کے باوجود جو ہے نا میرا بی پی اتنا ہائی آ جاتا ہے۔ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مہلک بیماریوں سے نجات عطا کر دیں۔ میرے اندر کافی ساری بیماریاں ہیں، لیکن اللہ کی ذکر نے مجھے سنبھالا ہوا ہے، اور اس کا کرم اور فضل ہے کہ وہ میں چلتی پھرتی ہوں، اور وہ میں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ مرتے دم تک مجھے کسی کا محتاج نہ کر دینا، اور ایمان کی حالت میں شہادت کی موت اپنے گھر میں، اپنے شوہر کے ہاتھوں میں، بچوں کی موجودگی میں عزت آبرو کے ساتھ دینا، اور باوضو دینا، اور پاکی کی حالت میں دینا، اور پردے میں دینا، اور خوشیوں اور خوشبوؤں میں دینا۔ میرا رب سنتا بھی ہے، اسے جو مانگو وہی دیتا ہے، جو جس طرح گمان رکھتا ہے وہ اسی طرح کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں لوگوں کے گمان کے ساتھ ساتھ رہتا ہوں، جو مجھ سے جس طرح گمان رکھتے ہیں میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ کوئی دنیاوی مال و دولت مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے، تو اللہ اسی کو اسی طرح ہی دیتا ہے۔ میں تو اللہ سے اللہ کو مانگتی ہوں، اللہ کی نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگتی ہوں، نیک پاک برگزیدہ ہستیوں کی صحبتوں کو مانگتی ہوں، سب کے لیے دعاؤں کا ماحول مانگتی ہوں، اور میں کہتی ہوں اللہ مجھے اتنا دے کہ میں کسی لوگوں کو عمرے بھی کراؤں، حج بھی کراؤں، اور اپنے معاملات بھی سیدھے کر لوں، اور یہ بچے میرے کسی مقام پہ پہنچ جائے، تو بس یہی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ میری خواہشیں پوری کر دے گا انشاءاللہ، مرنے سے پہلے وہ ضرور میری خواہشیں پوری کر دے گا۔
میں اللہ سے یہی امید رکھتی ہوں کہ یہ دعائیں میرے لیے آخرت میں بھی جمع کر کے رکھ دے گا، اس لیے کہ جو دعائیں قبول نہیں ہوتے وہ اللہ تعالیٰ جمع کرتا ہے، اور آخرت میں جب نامہ اعمال میں کمی بیشی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہی دعاؤں کو لے کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ اب یہ ان دعاؤں کے صدقے میں تیری مغفرت کر دیتا ہوں۔ تو میں تو اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ جو دعائیں ہماری دنیا میں قبول ہوئی ہیں وہ دنیا میں بھی عطا کر دے اور آخرت میں بھی عطا کر دے، جو نہیں ہو سکے ہمارے لیے بہتر نہیں ہے وہ ہمیں آخرت میں اس سے ڈبل اور بلکہ 140 کروڑوں اربوں گنا زیادہ ہمیں عطا کر دے۔ آپ اسی طرح ہی دعا مانگا کرے، وہ سننے والا قبول کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ میرا رب قبول کرتا ہے، کل بادشاہی اس کی ہے، کل بادشاہی میرے رب کی ہے، کل کائنات کا بادشاہ ہے، سب کو پیدا کرنے والا وہ میرا رب، کوئی مانے نہ مانے اس کو لیکن وہ دیتا سب کو ہے، سب کو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، پوری کائنات۔ آخر میں قیامت کے دن اللہ کے پاس ہی سب کچھ رہ جائے گا، ابھی بھی جب کوئی مر جاتا ہے سب کچھ ادھر ہی رہ جاتا ہے، کوئی بھی آج تک لے کے نہیں گیا۔ پیاری ویورز، حاتم تائی جب مرنے لگا تو اس نے وصیت کی جب میرا جنازہ نکلے میرے دونوں ہاتھ باہر نکال کے لوگوں کو دکھا دے، دیکھو میں نے اتنی دنیا فتح کی، میں اتنی جاگیروں کا مال دولت کا مالک، لیکن آج موت نے مجھے گلے لگا لیا اور میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، تاکہ لوگ عبرت پکڑ لیں۔ اور جب اس کا جنازہ نکالا گیا، گھر سے لے کے جایا جا رہا تھا، دونوں ہاتھ باہر تھے، لوگ دیکھ رہے تھے کہ اتنا بڑا امیر ترین شخص آج آخری سفر میں خالی ہاتھ جا رہا ہے، جاتا ہے اپنا نامہ اعمال جاتا ہے، جو اللہ نے فرائض رکھے ہوئے ہیں وہ جاتے ہیں، فرائض اور حقوق اور فرائض، جو کسی پہ حق ہے وہ ادا کرو، جو آپ کے حقوق ہے وہ نہ دے تو اللہ سے فریاد کرو، ان سے وصول کرو کہ وہ دے، تاکہ جب وہ اللہ کے پاس جائے تو صاف ستھرا ہو کے جائے۔ میری ایک بہن سید زادی فوت ہو گئی ہیں، انہوں نے مجھے بہت اچھی ایک دعا سکھائی کہ دعا کرنی چاہیے، بلکہ ہم کرتے ہیں، اللہ جب ہم تمہارے سامنے آئیں تو نہ ہم پہ کوئی فرض ہو تو نہ قرض ہو، اگر کسی کا قرض بھی رہ جائے کسی پہ تو اس کو ہمیں ادا کرنا پڑے گا، اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا نامہ اعمال میں، اگر ہماری کوئی نیکی ہوگی تو وہ ادھر چلی جائے گی، نیکی نہ ہوگی تو اس کے گناہ ہماری طرف آئیں گے۔ یہ اس دن حساب کتاب کا دن ہوگا، ہر چیز کا حساب ہوگا، اگر کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو نقصان پہنچایا ہوگا، اور کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی کی عزتوں کو خراب کیا ہوگا، کس کے ساتھ اچھا رویہ اور برتاؤ نہ رکھا ہوگا، کس کا حق نہ دیا ہوگا، اسپیشلی شوہروں کے لیے بھی ہے تو بیویوں کے لیے بھی ہے تو بچوں کے لیے بھی ہے تو ماؤں کے لیے، سب رشتہ داروں کے لیے ہے کہ اس دن حساب کتاب کا یہ وہ دن ہے، وہ بڑے حساب کتاب کا دن ہے۔ اس دن سارے نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، سب کے سامنے کھولے جائیں گے اور اس کا حساب ہوگا، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ کسی نے اگر کس کی ایک اینٹ کی جگہ بھی رکھی ہوگی نا تو یہ 7 زمینوں میں سے اللہ فرمائے گا کہ زمین کی تہہ سے یہ ایک اینٹ والی جگہ اٹھاؤ، سر پہ رکھو اور اس کو مالک کو دے دو۔ دنیا میں بھی ایک اینٹ ہم نہیں رکھ سکتے سر پہ، تو اس دن جب یہ زمین کتنی گہرائی میں ہے وہاں سے ہم کیسے نکال سکیں گے، کیسے دے سکیں گے؟ تو کسی کا حق نہ مارو، سب کو اپنے حقوق دے دو، تاکہ اللہ کے پاس جب جائیں تو وہ نہ قرض ہو تو نہ فرض ہو، زکوٰۃ بھی دیا کرے، مال کی صفائی ہو جاتی ہے۔ جس طرح زمین میں کوئی فصل لگاؤ اور اس کے ساتھ ویسے فالتو پودے نکل آئیں تو وہ اصلی پودوں کی خوراک لے جاتے ہیں، اسی طرح مال میں سے اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو ہمارا اصلی مال بھی اسی طرح کھایا پیا جائے گا، اور کچھ بھی نہ بچے گا۔ یہ مال کی صفائی ہے، ستھرائی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ امیروں کے مال میں اللہ نے غریبوں کا حصہ رکھا ہوا ہے۔ اور روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے،
روزہ رکھو، اپنے جسم کی زکوٰۃ دو۔ روزہ فرض ہے، اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے۔ آگے روزے آنے والے ہیں، کوئی 2-2.5 مہینے کے بعد انشاءاللہ، 2.5-3 مہینے کے بعد روزے آنے والے ہیں۔ اچھے اچھے مبارک مہینے ہیں، سارے مقدس مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں۔ اور حج بھی اگر مال رب نے دیا تو حج فرض ہے، ایک حج فرض ہے۔ اور نماز بھی، جس 2 مالی عبادتیں ہیں تو بدنی عبادتیں ہیں۔ نماز تو فرض ہے، ہماری جسم کے لیے بھی فرض ہے۔ وضو بھی فرض ہے، وضو کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ ایک مسلمان ایک جگہ پہ نماز کے لیے وضو بنا رہا تھا، ایک بہت بڑا مصنف وہاں سے کھڑا ہو کے اس کو دیکھ رہا تھا، بہت بڑا رائٹر تھا وہ، اس کو دیکھ رہا تھا۔ جب وہ وضو سے فارغ ہوا تو اس نے پوچھا کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا یہ ہماری اپنی عبادت ہے، نماز ہے، میں اس کی تیاری کر رہا تھا، اور یہ میں وضو بنا رہا تھا، اس کو وضو کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ ہماری ادھر کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جسم میں 66 جگہ ایسی ہیں، اگر اس کو تری مل جائے تو بہت اندر یہ بلب جل رہے ہوتے ہیں، یہ برقی روح ہوتی ہے، ادھر تارے ہوتی ہیں، اس کو اگر 5 وقت گیلا کیا جائے تو انسان کئی بیماریوں سے بچا رہتا ہے، خاص کر پاگل پن سے اور گردن توڑ بخار سے اگر گردن کا مسح کیا جائے تو بندہ بچا رہتا ہے۔ تو جہاں جہاں پہ وہ برقی روح گزر رہی ہوتی ہے، آپ نے اسی جگہ کو گیلا کیا، تو یہ کتنا اچھا طریقہ ہے، تمہیں کس نے سکھایا؟ اس نے کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز سے پہلے اسی طرح وضو کرو، جسم کے یہ حصے دھو لیا کرو، یہاں مسح کیا کرو، اس کو تھوڑا سا گیلا کیا کرو۔ اس نے کہا بس وہ لگتا ہے سنا تو تھا، لیکن اب میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وہ انسانیت کے کتنے بڑے خیرخواہ ہیں، کتنے بڑے خیرخواہ اور محسن ہیں وہ انسانیت کے، جنہوں نے آپ لوگوں کو اتنا اچھا طریقہ بتایا ہے۔ وضو میں اتنے فائدے ہیں تو نماز میں کتنے ہوں گے، آپ سوچ لیں، نماز میں کتنے فائدے ہوں گے۔ یہ جو آنکھوں کا مسئلہ ہوتا ہے، ابھی تو مجھے کافی ڈاکٹروں نے منع کیا، میری آنکھوں میں کالا موتیا ہے، اور ڈاکٹروں نے اس میں نالیاں بنائی ہے کہ وہ کالا پانی باہر نکلے، اسی وجہ سے مجھے زمین پہ سجدہ منع ہے۔ لیکن اگر کسی کی نظر صحیح ہے اور آنکھیں صحیح ہے تو وہ لمبے لمبے سجدے کیا کرے، لمبے لمبے سجدے کیا کرے، دماغ صحیح رہتا ہے۔ میں اپنی طرف سے تو کوشش کرتی ہوں کہ میں یہ بیٹھے بٹھائے لمبا سجدہ کروں اور اللہ کی رحمتوں کو پالوں، اور جب سجدے میں جاؤ تو یوں سمجھ لو کہ ہم اللہ کے سامنے حاضر ہیں۔ معراج ہے یہ میری نماز، مومن کی معراج ہے۔ معراج بلندیوں کو کہتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلندیوں پہ جا کے اللہ سے ملاقات کی تھی اور دعا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نماز کی حالت میں سجدے میں آپ کی امتی ہم مجھے پائیں گے۔ تو نماز کے سجدوں میں یہ محسوس کیا کرے، یہ دل میں یقین رکھ کے ساتھ یہ بات لایا کرے کہ اللہ مجھے سامنے سے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ حدیث پاک ہے۔ تو پھر اس نماز کا فائدہ ہوگا، یہ نہیں کہ نماز کی حالت میں ذہن بھٹک رہا ہے، اس طرف ہے اس طرف ہے اس طرف ہے، کوئی گھریلو مسئلہ یاد آیا کہ ہم نے تو یہ چیز ادھر رکھی تھی وہ ادھر رکھی تھی، تو جلدی جلدی نماز کو بھگائی اور نماز بھگا دی، اور پھر جا کے اپنے گھریلو اور دنیاوی معاملات میں کھو گئے۔ سجدہ بھی پوری طرح ادا کیا کرے، جس طرح مرغی ٹنگے مارتی ہے اس طرح سجدے نہیں چاہیے، اللہ کو صحیح طریقے سے پوری تسبیح 3 دفعہ پڑھنی چاہیے تحیات میں بھی، اور ایک سجدے سے دوبارہ جب اٹھو تو پوری کمر سیدھی کر کے بیٹھ جایا کرو، اللہ اکبر کر کے پھر دوبارہ سجدے میں جاؤ، یہ نہیں کہ ایک سجدہ بھی آدھی میں سر اٹھایا پھر نیچے کیا، یہ سجدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جس طرح نماز ہم پہ فرض کی ہے، جو طریقہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے، اسی پہ نماز کر اپنی طرف سے آپ کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ جو کوشش کرنے والے ہیں، محنت کرنے والے ہیں، ان کا ساتھ دیتا ہے، وہ ہاتھ سے پکڑ کے پھر چلاتا ہے۔ پیاری پیاری میری ویورز، اللہ تعالیٰ سب کو
دین اسلام پہ قائم رکھے۔ ہمارا بہت بہترین طریقہ ہے، بہت ہی بہترین طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ جو طریقے ہیں میرے نبی کو عطا کیے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھا دیے ہوئے، سکھا دیے ہوئے، پریکٹیکلی بتا دیے ہوئے ہیں، سب کچھ بتا دیا ہوا ہے۔ تو بے انتہا درود اور سلام میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی ذات اقدس پہ اللہ تعالیٰ خود درود پڑھتا ہے، ملائکہ درود پڑھتے ہیں۔ یہ کوئی ہونی سی بات نہیں ہے، میرا رب قرآن میں بیان فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یا ایھا الذین آمنوا کہ اے ایمان والوں، میں اور میرے ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ صلاۃ پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو اور خوب خوب سلام پیش کیا کرو۔ یہ میرے اللہ کا فرمان ہے۔ سورہ احزاب میں آیت نمبر 56 ہے۔ قرآن نے ہمیں یہ خبر دی ہے، قرآن بول رہا ہے، تو درود شریف پڑھا کرو، سلام پیش کیا کرو۔ ہم بھی تو سلام کرتے ہیں، جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں نا، السلام علیکم یا اہل القبور۔ تو سلام کرنا تو سلامتی کی دعائیں ہیں، اس میں تو کوئی شرک نہیں ہے۔ درود شریف پڑھنا کوئی شرک نہیں ہے، نعت پڑھنا کوئی شرک نہیں ہے۔ اگر کسی بزرگ آدمی میں اللہ نے خوبیاں ڈالی ہے اور خوبیوں کو بیان کیا جائے تو کوئی شرک تو نہیں ہے۔ اور ہم تو میرے رب کی تعریف ہے، اس نے تو خود قرآن میں حمد اپنی ذات کے بارے میں سورہ اخلاص نازل فرمائی اور اپنی تعریف خود کرتی ہوئی ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ کی تعریف ہے، پورے قرآن میں اللہ کی تعریفیں ہیں، پورے قرآن میں تقریباً میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ بڑی پیار سے میرے رب نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے قرآن میں۔ تو میری پیاری پیاری ویورز، اللہ تعالیٰ کل انسانیت کو خیر عطا کر دے کہ جس وقت جو ہے نا میرا دل کہہ رہا ہے کہ میرے رب نے میری دعائیں سنی ہیں اور قبول بھی کر لے، جب دل مطمئن ہو جائے تو بس سمجھ لے کہ اس مالک نے کرم کر دیا ہے، اور سب پہ کر دیا ہے، کل پہ کر دیا ہے۔ بس ایک بات شرط ہے کہ حلال کھاؤ، سچ بولو، اور دل کو کینہ بغض عداوتوں سے پاک رکھو، اور پاک لوگوں کی صحبتیں اختیار کر دو۔ اور میری طرف سے اس اب اللہ حافظ، اس لیے کہ اب اذانیں فجر کی شروع ہو گئی ہیں، اور اب میں انشاءاللہ پھر تھوڑا سا میں سنتا ہوں تاکہ میں کچھ اپنا سورہ مزمل پڑھوں گی انشاءاللہ۔ کچھ اور بھی درود شریف ہے، درود تاج ہے، درود تنجینہ ہے، اور بھی درود شریف ہے، وہ پڑھوں گی۔ اور پھر سنتیں انشاءاللہ پڑھوں گی، سنتوں کے اور فرض کے درمیان میں سورہ فاتحہ پڑھتی ہوں، اس میں پھر دعائیں کرتی ہوں، اور اس کے بعد میں پھر فرض پڑھتی ہوں۔ فرض پڑھنے کے بعد بات کیے بغیر پھر درود پاک پڑھتی ہوں، درود شفا بھی پڑھتی ہوں، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم۔ یہ سب بیماروں کے لیے پڑھا کریں۔ پھر اس کے بعد میں سورہ اخلاص پڑھتی ہوں، 13 دفعہ پڑھ لیتی ہوں یا 21 دفعہ پڑھ لیتی ہوں بات کیے بغیر، پھر درود شریف پڑھتی ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم علیہ۔ اور پھر سورہ اخلاص کے بعد پھر آیت میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ يَحْتَسِبُ، یہ پڑھتی ہوں، اور پھر میں آسمان کی طرف پھونک مارتی ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی ہوں۔ اس کے بعد پھر میں باقی اپنا ذکر اذکار انگلیوں پہ کرتی ہوں۔ زیادہ تر میں تسبیحیں انگلیوں پہ پڑھتی ہوں، کبھی کبھی جب تعداد زیادہ ہو جائے نا تو بھول جاتی ہوں، تو پھر میں تسبیح اٹھا لیتی ہوں۔ اس کے بعد پھر سورہ یاسین پڑھتی ہوں، سورہ فجر پڑھتی ہوں، اس کے بعد سورہ فتح کی کچھ آیات ہے، کچھ اسی طرح جو بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ سورہ درود تاج پڑھتی ہوں جو کہ میری جان ہے، وہ پڑھ لیتی ہوں، پھر اللہ کو منانے بیٹھ جاتی ہوں۔ پڑھتے پڑھتے اشراق کا ٹائم ہو جاتا ہے، 7:15 بجے کا ٹائم ہو جاتا ہے، پھر میں اشراق پڑھ لیتی ہوں، اس کے بعد بھی دعا کر کے تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے جا کے میں تھوڑا سا آرام کر لیتی ہوں۔ میں اٹھ جاتی ہوں تقریباً ان دنوں میں 4:30 بجے میں اٹھ جاتی ہوں۔ ویسے تو میں 4 بجے اٹھتی تھی، اب چونکہ اذانیں
تقریباً 5:45 بجے اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد پھر چاشت کے لیے اٹھتی ہوں، اس کے بعد پھر کوئی ناشتہ کرتی ہوں، پھر کوئی نہ کوئی تصویر کوئی اپنے فون میں اپنا دیکھتی رہتی ہوں سارا کچھ، پھر کچن میں تھوڑا جاتی ہوں، یا پھر آگے پیچھے کوئی ہو کام شام وہ کر لیتی ہوں. تو یہ اسی طرح چل رہی ہے زندگی، اسی طرح ہی چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اچھے اچھے کاموں میں مصروف رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اپنی اولاد سے، اپنے گھر سے، اپنے شوہر سے، اپنی بہن بھائیوں سے، سب سے خوشی اور سکون عطا کر دے، دلوں کی لالچ دور فرما دے، اور ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کر دے، برکتوں کے ساتھ، خوشیوں سلامتیوں کے ساتھ. سب کے بیٹوں کو اللہ بہت بڑے بڑے روزگار عطا فرما دے حلال کے، اور ان کے نصیب جگا دے، اور ان کو گھر کی آبادی میں اللہ تو مدد فرما، ان کی گھر آباد ہو جائیں. بچیوں کی بھی تو بیٹیوں کی بھی تو بیٹوں کی بھی بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتے ہیں. جس کو اللہ چن لیتا ہے ان کو بیٹی دیتا ہے کہ وہ بیٹی کی کفالت کرنے کی، وہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے، چن لیتا ہے. خاص خاص لوگوں کو اللہ بیٹیاں دیتے ہیں، اللہ کی خاص رحمت ہے. یہ نہیں کہ جن کی بیٹیاں نہیں ہیں وہ خاص نہیں ہے، ہو سکتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے اور بڑی بڑی نعمتیں دینی ہوتی ہیں، اس کی تقسیم ہے، کوئی اپنی طرف سے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. کہ جو میں حدیث پاک بیان کر رہی ہوں کہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے بیٹی، اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ باپ کے روزی کو بڑھا دیتا ہے. اس گھر میں پھر خوشیاں اور سکون، اگر اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، گھر والوں کا سلوک اچھا نہیں ہوتا اس کے ساتھ، تو ہر دفعہ ٹارچر کیا جاتا ہے، تو یہ حدیث مبارکہ میں اللہ ایسے گھر کو پسند ہی نہیں کرتا. جہاں پہ بیٹی پہ ظلم ہوتا ہو، جہاں پہ بیٹیوں پہ ظلم ہوتے ہوں، اللہ اس گھر کو پسند نہیں کرتا. یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، اس پہ پھر میں کبھی بات کروں گی. 3 گھر ایسے ہیں جس کو اللہ پسند نہیں کرتا. ایک جہاں پہ بیٹی کی عزت نہ ہو، دوسرا وہ گھر جہاں مہمان کے آنے پہ ناگواری کا موڈ بنے، ناگواری کا وہ احساس ہو جائے کہ آنا ناگوار گزرے، مطلب یہ کہ مہمانوں کا آنا اس کو اچھا نہ لگے. مہمان بھی اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، وہ اپنے ساتھ خیر و برکتیں لاتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو اپنے پاؤں کے ساتھ گھر کی ساری مصیبتیں پریشانیوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. یہ بھی بہت بڑا ٹاپک ہے. اور تیسرا وہ گھر جس میں بیماری آئے اور وہ ناگواری کا اظہار کرے. بیماریاں گناہوں کا کفارہ ہے، گناہ جڑتے ہیں بیماری سے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے بیماری تو ہمیں خوش ہو کے قبول کرنا چاہیے. اگر ہم نے خوش ہو کے اللہ کی طرف سے سمجھ کے قبول کیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں شفا کاملہ عاجلہ بھی عطا کر دیتے ہیں، پہلے سے اچھی صحت عطا کر دیتا ہے. اور 3 گھروں کو اللہ پسند نہیں کرتا، جہاں پہ بیٹی کی عزت نہ ہو، اور جہاں پہ مہمانوں کا آنا پسند نہ کیا جاتا ہو، اور جہاں پہ بیماری سے نفرت کی جاتی ہے. 3 ایسی چیزیں ہیں جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، لیکن پھر اللہ ان گھروں سے نفرت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں نہ کریں، یا ایسے گھر میں بھی نہ کریں جس سے اللہ نفرت کرتا ہو. پیاری ویورز، آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے. اللہ تعالیٰ سے میری پھر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے مسائل حل کر دے، اور میرے لیے سبسکرائبر ڈھونڈے. اور جب ایک دفعہ آپ سبسکرائب کر لیتے ہو تو برائے مہربانی اس کو پھر انسبسکرائب نہ کرے. یا تو سمجھ نہیں، ہر دفعہ سبسکرائب کر کے پھر سبسکرائب کی بٹن پہ انگلی رکھ دیتے تو انسبسکرائب ہو جاتے. کوئی ایسا ہی قصہ چل رہا ہے. تو جب ایک دفعہ سرخ لکھے ہوئے پہ جہاں سبسکرائب لکھا ہوا ہے ریڈ، اس کو ایک ہی دفعہ کرنا ہوتا ہے، دوبارہ نہیں کرتے. آئیکن پہ بھی جو بیل کی شکل کی تصویر بنی اس کی بھی انگلی لگائیں تو اس کی بھی وہ لکھا آ جاتا ہے. آل پہ پھر پریس کرے تو ساری ویڈیوز خود ہی آپ کے پاس آ جاتی ہیں. یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ ساری جتنے بھی ویڈیوز ہیں، جتنا بھی بیان ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، خود بخود آپ کے پاس یوٹیوب میں آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ
سب کو کامیابیاں دے، خوشیاں دے، اب سب میرے لیے بھی دعا کرے میری طرف سے۔ اللہ حافظ۔